یہ قصہ ایک گاंव کا ہے جہاں آرامدن نام کا کسان اپنی بیوی اور اکلوتے بیٹے چندن کے ساتھ رہتا تھا۔ کسان محنت مزدوری کر کے کھیتوں میں کام کرتا اور گھر کا خرچ چلاتا تھا۔ اگرچہ وہ امیر نہ تھا مگر خدا کے فضل سے اس کے گھر میں کبھی کوئی کمی نہیں تھی۔ اس کی زندگی سکون سے گزر رہی تھی، بس ایک دکھ تھا اور وہ اس کا بیٹا چندن تھا۔ چندن جوان ہو چکا تھا مگر بچپن سے ہی بری صحبت کی وجہ سے آوارہ اور نکھٹو بن گیا تھا۔ گاؤں والے اکثر اس کی شکایت لے کر رام دھن کے پاس آتے، کبھی وہ کسی کی مرغی چرا لیتا تو کبھی کسی کی بکری کھول دیتا۔ ان حرکتوں سے باپ سخت پریشان رہتا۔ وہ بار بار سمجھاتا کہ بیٹا تو ذہین ہے، اگر اپنی عقل کو برے کاموں کی بجائے اچھے راستے پر لگا دے تو کامیاب انسان بن سکتا ہے، لیکن چندن پر اس نصیحت کا کوئی اثر نہ ہوتا۔ چندن واقعی چلاک تھا کیونکہ آج تک وہ جو بھی حرکت کرتا کبھی پکڑا نہیں گیا۔ کسان اپنی بیوی سے بھی اکثر کہتا کہ اپنے بیٹے کو سمجھاؤ، یہ نہ ہو کہ ایک دن ہمیں اس کی وجہ سے گاؤں سے نکال دیا جائے، مگر بیوی ہمیشہ بیٹے کا دفاع کرتی اور کہتی کہ گاؤں والے حسد کرتے ہیں، ان کے اپنے بچے کون سا معصوم ہیں۔ یوں وہ ہر بار اسے بچا لیتی۔ وقت گزرتا گیا اور چندن ایک دن پاس کے گاؤں پہنچا۔ اس نے ایک مکان دیکھا جس میں ایک بوڑھا رہتا تھا۔ بوڑھا ہاتھ سے چھڑی دیے ٹٹول ٹٹول کر چل رہا تھا، جس سے ظاہر تھا کہ وہ نابینا ہے۔ چندن دبے پاؤں اندر داخل ہوا اور دیکھا کہ گھر میں قیمتی سامان موجود ہے۔ اس نے سوچا کہ اگر یہ سب مال چرایا جائے تو کئی سالوں تک آرام سے زندگی گزر سکتی ہے۔ وہ فوراً واپس آ گیا تاکہ کوئی دیکھ نہ لے۔ واپسی پر اس نے سوچا کہ اتنا سامان اکیلا نہیں اٹھا سکتا، اسے ساتھیوں کی مدد چاہیے۔ فوراً وہ اپنے آوارہ دوستوں کے پاس گیا اور کہا، آخر کب تک چھوٹی موٹی چوریاں کرتے رہیں گے، آؤ بڑی واردات کریں۔ دوست ڈر گئے اور کہا کہ اگر پکڑے گئے تو سیدھا جیل جائیں گے۔ چندن نے انہیں بہلا کر کہا کہ یہ کام اپنے گاؤں میں نہیں ہوگا بلکہ پڑوس کے گاؤں ہوگا، اور وہاں ایک نابینا اکیلا رہتا ہے، اسے کچھ خبر بھی نہ ہوگی، بس سامان اٹھانے میں میرا ساتھ دو۔ آخرکار وہ دوست مان گئے۔ رات کو سب میلے کا بہانہ کر کے گھر سے نکلے اور گاؤں کے باہر برگد کے درخت کے نیچے پہنچے جہاں چندن انتظار کر رہا تھا۔ تینوں وہاں سے سیدھا بوڑھے کے مکان پہنچے اور دیوار پھاند کر اندر داخل ہوئے۔ بوڑھے نے آواز سن لی مگر وہ چپ چاپ لیٹا رہا جیسے سو رہا ہو۔ چور کمرے میں داخل ہوئے اور سامان سمیٹنے لگے۔ اتنے میں بوڑھا اٹھا اور کمرے کا دروازہ باہر سے بند کر کے زور زور سے چیخنے لگا، پڑوسیوں، میرے گھر میں چور گھس آئے۔ جلد ہی لوگ جمع ہو گئے اور تینوں چوروں کو پکڑ کر درخت کے ساتھ باندھ دیا۔ صبح ہوتے ہی انہیں کوتوال کے سامنے پیش کیا گیا۔ دوستوں نے کہا، ہم اصل مجرم نہیں، ہمیں چندن نے پھنسایا ہے۔ چندن نے کہا، سب انکار کرو، جب کوتوال کو پتہ نہ لگے گا تو اصلی چور کون ہے تو وہ سزا سے بچ جائیں گے۔ اگلے دن تینوں کو عدالت میں لایا گیا۔ بوڑھے نے کہا، کوتوال صاحب، میں اندھا ہوں، میرا بیٹا سفر پر گیا ہے اور یہ لوگ میرے گھر میں گھس آئے۔ خدا نے چاہا تو یہ سب پکڑے گئے، ان کو ایسی سزائیں دیں کہ کوئی آئندہ چوری نہ کرے۔ کوتوال نے تینوں سے صفائی مانگی مگر ہر کوئی دوسرے پر الزام ڈالنے لگا۔ فیصلہ مشکل ہو گیا۔ کوتوال نے چالاکی سے ان کا امتحان لینے کا سوچا۔ پہلے چندن کو چنے دیے گئے۔ اس نے فوراً کہا، یہ گھوڑے کے کھائے ہوئے بچے ہوئے چنے ہیں، میں نہیں کھاؤں گا۔ باورچی نے تفتیش کی تو یہ بات سچ نکلی۔ پھر دوسرے کو دودھ دیا گیا۔ اس نے کہا، اس میں زہر ہے۔ دودھ پرکھا گیا تو اس میں مردہ چھپکلی پائی گئی۔ تیسرے کو گوشت دیا گیا۔ اس نے کہا، یہ کتے کا گوشت ہے۔ کسائی کو بلایا گیا تو اس نے بتایا کہ گوشت بکرے کا ہی ہے، مگر وہ بکرا کتیا کا دودھ پی کر پلا تھا، اس لیے اس کے گوشت میں کتے جیسی بو ہے۔ کوتوال حیران ہو گیا کہ یہ تینوں بڑے عقل مند ہیں۔ اس رات وہ سوچتا رہا کہ اصل مجرم کون ہے۔ اسی دوران اس کا بیٹا سامنے آیا اور کہا، ابا جان، مجھے اجازت دیں، شاید میں اصل چور کو پہچان سکوں۔ اگلے دن کوتوال نے اپنے بیٹے کو بھی ساتھ لیا۔ بیٹے نے عدالت میں تینوں کو کہا، میں تمہیں سزا دینے نہیں بلکہ ایک کہانی سنانے آیا ہوں۔ سب حیران ہوئے۔ اس نے کہانی سنائی ایک لڑکی کی جس کا باپ بیمار تھا۔ شوہر نے بھینس بیچ کر پیسے دیے۔ راستے میں ایک بدنیت آدمی نے روکا مگر پھر چھوڑ دیا۔ چوروں نے بھی گھیر لیا مگر اس کے سردار نے رحم کھا کر جانے دیا۔ آخرکار باپ کا علاج ہوا اور وہ صحت مند ہو گیا۔ بیٹے نے تینوں سے پوچھا، لڑکی پر سب سے بڑا احسان کس نے کیا؟ پہلے دوست نے کہا، شوہر نے، جس نے پیسے دیے۔ دوسرے نے کہا، اس بدنیت شخص نے جس نے عزت بچائی۔ تیسرے یعنی چندن نے کہا، سب سے بڑا احسان چوروں نے کیا، اگر وہ سب کچھ چھین لیتے تو باپ کا علاج نہ ہوتا۔ کوتوال کا بیٹا فوراً بولا، ابا جان، یہی اصل مجرم ہے، کیونکہ آدمی ہمیشہ اپنی فطرت کے مطابق ہی دوسروں کو سراہتا ہے۔
یہ چونکہ چور ہے اس لیے اس نے چوروں کی بھلائی کو سب سے بڑا احسان مانا۔ سختی سے پوچھ گچھ پر چندن نے جرم قبول کر لیا۔ یوں ثابت ہوا کہ اصل سازش کرنے والا وہی تھا اور باقی صرف مددگار تھے۔ کوتوال نے فیصلہ سنایا، چندن کو 10 برس کے لیے قید کیا جائے اور باقی دونوں کو گاؤں بدر کر دیا جائے۔ یہ خبر پورے گاؤں میں پھیل گئی اور والدین عدالت پہنچے، مگر اب بہت دیر ہو چکی تھی۔ دوستو، اس کہانی سے سبق یہ ہے کہ برے کام میں شامل ہونا بھی جرم ہے۔ اگر کوئی برائی کو دیکھ کر خاموش رہتا ہے تو وہ بھی گناہ میں شریک ہوتا ہے۔ برائی کو سہارا دینے والا کبھی اچھا انجام نہیں پاتا۔ اگر سب مل کر ناانصافی کے خلاف آواز اٹھائیں تو دنیا جنت بن سکتی ہے، ورنہ ایک دن ایسا ضرور آئے گا جب خود وہ برائی کا شکار ہوگا۔